رونا ہے نا، بندش ہے، رکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہے، مسائل ہی ہیں. اس لیے کہ آج زندگیاں ان مسنون اعمال سے خالی ہو گئی. نہ صرف یہ کہ خالی ہو گئی، ان کی اہمیت بھی نہ رہی. یار اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ کہ یہ چیزیں زندگی سے نکلی، ان کی اہمیت کا احساس بھی نکلا. تو میرے عزیزو، ایمان بڑھیا تو اس کی زندگی میں دعاؤں کا حصہ بڑھیا، کہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عزت کے فیصلے ہوں، ذلت کے فیصلے ہوں، اللہ کے ہاں سے ہوتے. میرے مسئلے کا حل اللہ نہ چاہے تو کون کر سکتا حل؟ جس قدر یہ بڑھیا ایمان ہوگا تو فریاد پہلے اللہ سے ہو، ہر وقت اللہ سے مانگو. پہلے اللہ نعمتیں دے رہا ہوتا تب بھی اللہ کو یاد کرتے تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا، برکت بھی ہوتی، اور نعمتیں محفوظ بھی ہو جایا کرتی تھی. تکلیف میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، اللہ کو فریاد کرتے، تکلیف یا تو اس سے نجات مل جاتی، اگر تکلیف میں رہتی بھی تب بھی اطمینان کی زندگی ضرور نصیب ہوتی تھی. اطمینان پھر بھی ہوتا. جب یہ دعا کر لی نا اور یقین ہو گیا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، تو ایسا ہی ہے کہ تکلیف کی حالت کے اندر بھی آدمی مطمئن رہتا ہے کہ اس سے جو چیز ملی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، وہ اس مصیبت سے بھی بڑھیا چیز ہے. جیسے دکاندار ہیرے رکھے ہوئی ہیں، اس نے ہیرے، اور ایک صاحب آئے اور ہیرا لیا اور اس کے بدلے میں ڈالر دے دیے. اب ہیرا تو اب بھی اس کی دکان سے چلا گیا. دوسرا صاحب آئے، کچھ دکھا کر ہیرا اٹھا کے لے گئے، ہیرا تو یہ بھی لے کر گئے. لیکن بتائیے دونوں صورتوں میں اسی کیفیت میں کتنا فرق ہوگا؟ جو دکھا کر لے گیا اور دیا کچھ نہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور جس نے ہیرا لیا اور ڈالر دے دیے، وہ بھی لے کر گیا ہے، لے کر دونوں گئے، لیکن دونوں میں دکاندار کی سوچ میں، اطمینان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس نے ڈالر دیے اس کے بارے میں تو خیال ہوگا کہ میاں ایک اور لے جاؤ، ایک اور لے جاؤ. اور جو کچھ دکھا کر لے گیا تو رات کی نیندی بھی ساتھ لے گیا. یہ فرق ہے نا. ہاں، مصیبت آئی لیکن یقین ہو گیا کہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی، تو انشاءاللہ اطمینان ہو گیا کہ اس سے بڑھیا چیز آ گئی. اور مصیبت آئی اور کچھ ملنے کا خیال نہ رہا، یقین نہ رہا، یوں ہی مصیبت آ گئی، راتوں کی نیندیں اڑ گئی. یہ فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے. تو دنیا کے مصائب نیک بد دونوں پر آتے ہیں، دنیا کے حالات نیک بد دونوں پر آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ نیکی، وہ آزمائش کے اندر بھی کما رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ مصیبت اور آزمائش کے اندر بھی کمائی کر رہا ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا، آدمی کسی مصیبت میں آ جائے اور اللہ سے دعا کر لے، اللہ اس مصیبت میں مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے،
یہ سن رکھا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن رکھی تھی کہ مصیبت گھڑی میں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، لیکن خیال پھر آتا کہ ابو سلمہ سے بہتر چیز مجھے کیا ملے گی؟ شوہر ہی چلا گیا اور وہ بھی ابو سلمہ جیسا شوہر، اب مجھے بہتر چیز کیا ملے گی؟ لیکن اپنے نبی کی بات پہ یقین بھی تھا، دعا مانگتی رہی، لیکن پھر وسوسہ بھی آتا ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا؟ فرمایا کچھ ہی دن گزرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ تو ہر گھڑی کے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اس وقت کیا مانگنا ہے؟ تو مصیبت کی گھڑی میں، آزمائش کی گھڑی میں اگر دعا کی دولت مل گئی تو کچھ نہیں گیا، بڑھیا دولت آ گئی۔ گناہوں کی ظلمت عقل کے نور کو بجھا دیتی، گناہوں کی ظلمت عقل کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، کیا میرے فیصلے ہیں، لیکن چونکہ عقل کی روشنی تو ہوتی نہیں تو اپنی سیاہی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اپنی گندگی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عقل کا نور گناہوں کی ظلمت سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا معاصی سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ عقل ایک نور ہے، معصیت اس نور کو یقیناً بجھا دیتی ہے۔ اس نور کے بجھ جانے سے عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ بعض سلف صالحین کا مقولہ ہے جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ عقل کا غائب ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اس معصیت سے کیوں باز نہ رکھتی؟ سبحان اللہ، واقعی عقل غائب ہو گئی۔ اگر عقل ہوتی تو اس گناہ سے اس کی عقل کیوں نہ روکتی؟ تو یہ آدمی آگ میں بھی جاتا ہے اور اللہ نے کہا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، آگ سے بچو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو آگ میں جانے سے بچاؤ۔ کون دنیا میں ایسی مخلوق تھی جو اپنے بچوں کو آگ میں بھیج رہی ہو؟ کوئی نہیں تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ یہ کون سی آگ ہے؟ یہ گناہوں کی آگ ہے، جو آگ زندگیوں میں تپش لاتی ہے اور قبر میں وہ اصلی آگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ آج بھی اس آگ کا اثر ہے، زندگیوں کو گرم رکھتی ہے، دماغ کو گرم رکھتی ہے، زندگی کو گرم رکھتی ہے، دماغ کو گرم، جیسے بوفے سسٹم کے نیچے آگ جل جائے نا، ہر وقت کھانا گرم رہتا ہے، ایسی گناہوں کی آگ اس کی زندگی کو، دماغ کو ہر وقت گرم رکھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو فرمایا آگ سے بچاؤ، یہ بھی آگ ہے۔ فرمایا عقل غائب ہو جاتی ہے، اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں نہ روکتی؟ عقل کی روشنی ہو اور گناہوں سے نہ بچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ہی چلے جانے کی نشانی ہے کہ اپنی ذلت کا، پستی کا فیصلہ خود کر رہا ہے۔ جب ایک بیوقوف ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا کوئی نہیں پتا ہوتا، ایسی گناہوں کی زندگی کا انجام یہی ہوتا ہے، یہ اپنی حقیقی نفع نقصان سے محروم ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں نفع کس میں، نقصان کس میں۔ یعنی اس سے بڑی نادانی کیا ہے میرے عزیزو؟ جہاں سے جا رہے ہیں وہاں اتنی توانائیاں لگ رہی ہیں اور جہاں جا رہے ہیں اس کی کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ تو یہ کبھی عقل مند لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی عقل مند لوگ کرتے ہیں کہ جہاں سے جا رہے ہیں اور نہ جانے میرے اور آپ کے کتنے جانے والے چلے گئے،
اور سب جانتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ گئے، فیکٹری بھی چھوڑ گئے، کارخانہ بھی چھوڑ گئے، اتنا خوبصورت گھر بھی چھوڑ گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، اور روز دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں اس کا کبھی خیال ہی نہیں آتا، اور جہاں سے جانا ہے اس کے بارے میں اتنی فکر مند، کچھ نہ کہیے۔ جس اولاد نے پتہ نہیں وہ دن دیکھنے ہیں یا نہیں دیکھنے، ان کا بھی غم اتنا پالا ہے کہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ عجیب تا تماشا ہے، عجیب ہی سا تماشا ہے۔ تو جس قدر عقل کی روشنی بڑھتی ہے پھر آدمی اپنے نفع نقصان سمجھتا ہے، چیزوں کی حقیقت سمجھتا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، یہاں کتنا کرنا چاہیے، وہاں کے لیے کتنا کرنا چاہیے۔ جب تقوی کا نور آتا ہے، عقل میں روشنی آتی ہے، تب آدمی کو ان چیزوں کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو چل رہا معصیت سے اس کے دنیا آخرت کی خیر و فلاح ضائع ہو رہی ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ جس کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کا گھر ہے نا دنیا، اس کے گھر میں بیٹھا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کہ گھر کا مالک دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یا تو اللہ نہیں دیکھ رہا، یا دنیا اللہ کا گھر نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ کا گھر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، گھر کا مالک دیکھ رہا ہے، اور اس مالک نے اس گھر میں مجھے کتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رکھی ہیں، پھر گھر کا مالک دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر پھر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور گناہوں سے میری دنیا آخرت کی فلاح بھی برباد ہو رہی ہے۔ پھر گناہ سے روکنے کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے، جنت جہنم بھی کہہ رہی ہے، موت بھی یاد دہانی کرا رہی ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ عقل مند ہے؟ تو یہ عقل کا غائب ہونا ہے، تبھی تو گناہوں میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تبھی تو زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے عاقل کی عقل خراب ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنے نقصان کو بھی نفع سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے نفع میں اپنے آپ اپنا نقصان سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی گناہوں کی ظلمت سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن تریاق ہے نا بھائی، فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، فوراً توبہ کر لو، فوراً استغفار کر لو، تاکہ وہ ظلمت سیاہ بن کے، نقطہ بن کے دل پہ کہیں چھا نہ جائے۔ ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھو تنکے تنکے سے ڈھیر بن جایا کرتا ہے، تنکے تنکے سے، قطرے قطرے سے دریا بن جایا کرتا ہے، ایسے ہی گناہ ایک ایک کرتے کرتے اس کی گندگیاں اکٹھے ہونے لگتی۔ اللہ ہم سب کے لیے اس سے بچنا آسان فرما دے۔ ہر آدمی کی زندگی میں یہ کیفیات آتی ہیں، وہی بھی چلی بھی جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو جب اللہ نے دے رکھی ہیں یہ نعمتیں نا، پھر ان کی غنیمت سمجھو۔ ان نعمتوں کو زوال بھی ہے، ان نعمتوں کو زوال بھی ہے، یہ نعمتیں چلی بھی جائیں گی، اس لیے جب تک ہیں کچھ کر لو، انہیں قیمتی بنا لو، اور جس قدر ان نعمتوں میں رہ کر پائیدار نعمتوں کا حصول کر سکتے ہو کر لو، پھر چلی جائیں گی، پھر صرف حسرت رہ جائے گی، افسوس رہ جائے گا، تمنا رہ جائے گی کہ ایسا ہو جائے، ایسا کر لیتا، کیوں نہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اٹھا لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ہاں، جوانی چلی جایا کرتی ہے، بڑھاپا آ جایا کرتا ہے، لیکن بڑھاپا پھر نہیں جاتا، بڑھاپا پھر نہیں جاتا۔ جوانی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اسے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ بہت دھوکے میں ہیں، بہت دھوکے میں ہیں، دو نعمتوں میں بہت دھوکہ کھاتے ہیں۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت کی گھڑیاں، فراغت کا موسم جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب چلی جاتی ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی دولت کی، جتنی بڑی نعمت تھی ہم نے قدر نہیں کی۔ الصحت والفراغ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور خوشحالی کو اور فراخی کو تنگ دستی سے اور ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے، محتاجگی سے محفوظ رکھا ہے، فقر سے محفوظ رکھا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں، بس اوقات اللہ کروڑوں سے اچھا رکھتا ہے، کروڑوں سے اچھا رکھتا ہے۔ اور خوب اللہ نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بچے ہیں تو عزت سے کھا رہے ہیں، بیٹیاں ہیں تو عزت سے کھا رہی ہیں، بیویاں ہیں تو گھر میں عزت سے کھا رہی ہیں، نہ سڑک پہ رات گزرتی ہے نہ کسی کے سامنے بھیک مانگتی ہیں۔ کتنی اللہ کی مہربانی ہے، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ عزت محفوظ ہے، آبرو محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس غنیمت جانو اس خوشحالی کو، اور فرمایا غنیمت جانو فرصت کو، فراغت کو، مشغولیت سے پہلے، اور پانچویں نصیحت فرمائی غنیمت جانو زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ بھی آیا جایا کرتی ہے، یہ بھی آ جایا کرتی ہے، اور بھائی پتہ نہیں کب آتی ہے۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، بتایا نہیں، ورنہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، دنیا کا نظام ہی نہ چلتا۔ اس کو اللہ نے پردے میں رکھا، کسی کو پتہ نہیں 1 سال کے بعد تو نے مرنا ہی مرنا ہے، کیا حال ہو۔ بعض لوگ تو خوف کے مارے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بتایا نہیں کون کب جائے گا، لیکن دیکھ رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں۔ سویا اور کوئی نہیں اٹھا، باہر گیا اور واپس کوئی نہیں آیا۔ ارے میاں جوانی میں، صحت میں، خوبصورت صحت میں روانہ ہو گیا، بیمار بوڑھا انتظار میں ہے، جوان صحت مند پہلے روانہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں اور یقینی ہیں، ان نعمتوں کو زوال ہے، ان میں پائیداری نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے یہ زندگی کی نعمتیں وقتی دے رکھی ہیں تو غنیمت جانے آدمی ان میں وہ کر لے جو ہمیشہ کام آئیں گی۔ ان نعمتوں میں وہ کر لے بھائی جو ہمیشہ کام آئیں گی۔ دیکھو موت تو آنی ہے، تو پچھلی 4 نعمتوں میں صرف وہ نہ کرے جو اس موت سے پہلے کام آنی ہے، کچھ ایسا بھی کر لے جو ہمیشہ کام آنی ہے۔ صحت سے وہ فائدہ اٹھائے، فراغت سے وہ فائدہ اٹھائے، خوشحالی سے وہ فائدہ اٹھائے، جوانی سے وہ فائدہ اٹھائے۔ ان 4 نعمتوں سے صرف یہ فائدہ نہیں اٹھانا کہ مرنے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ موت ہی آ جائے گی سب ختم۔ عقل مندی کیا ہے، دور اندیشی کیا ہے، سمجھداری کیا ہے کہ ان نعمتوں سے وہ کر لے جو کبھی ختم نہ ہو۔ پھر جوانی ملے تو بڑھاپا نہ آئے، سبحان اللہ، صحت ملے تو بیماری نہ آئے، خوشحالی ملے تو تنگ دستی نہ آئے، زندگی ملے تو موت نہ آئے۔ ان نعمتوں سے وہ کر لو جو ہمیشہ رہے۔ یہ ہے ان نعمتوں کی غنیمت جاننا، یہ ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا کہ کچھ ایسا کر لو کہ پھر ہمیشہ ہی وہ چیزیں رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کی ان لمحات کو اور ان گھڑیوں کو غنیمت جانو، ان کی قدر کر لو، اور وہ کر لو کہ پھر اللہ رب العزت ایسی زندگی دے دے سبحان اللہ جس میں موت نہیں ہے۔ ایک تو وہ بھی زندگی ہوگی کہ موت تو نہیں آئے گی، لیکن آدمی کہے گا مر جاؤں تو اچھا ہے،
کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے نام و نشان مٹ جائے، ہائے موت آ جائے، موت آ جائے۔ زندگی ان کے پاس بھی ہوگی لیکن کہیں گے مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اور ایک سبحان اللہ، اس غنیمت جاننے کا مطلب یہ کہ ایسی زندگی پالے جو قابل رشک ہو، جو قابل رشک ہو۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی بھائی، اللہ ہمیں ان کی خوب قدردانی نصیب فرمائے، خوب قدردانی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔